اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students. Hope you will all be in best of health and soul. Coming to our lecture of English grade 9. Our today's lecture is the continuation of the story of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam tolerance. We have already read half of the story. ہم نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل اور برداشت کے بارے میں پڑھا تھا. یہ جو سبق ہے آج ہم اس کی تیسری لیکچر پڑھیں گے. پہلے دو لیکچروں میں پہلے ہی لیکچر میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعارف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے اور ٹولرنس تحمل اور برداشت کا ایک نمونہ ہے، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی انٹروڈکشن اور تعریف کی گئی تھی. دوسری لیکچر میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحمل اور برداشت کا ایک واقعہ پڑھا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تبلیغ شروع کی تو قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم ڈھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے شہر سے نکال دیا گیا. جب کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ اے پیارے بھتیجے، مہربان بھتیجے اور مہربان بھائی، ہم آپ سے رحم اور مہربانی کی توقع رکھتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قریش کے لوگوں کو معاف کر دیا. اس طرح یہ دوسری کہانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل اور برداشت کا ایک مثال ہے. اس کہانی میں ایک یہودی زید ابن ثنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ قرض دیتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی زید ابن ثنا سے کچھ قرض لیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ ایک انصار کے آدمی کی نماز جنازہ میں شرکت کر رہے تھے. نماز جنازہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے قریب بیٹھ گئے تو وہ یہودی زید ابن ثنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوغے کے کونے سے پکڑ لیا اور آپ کو سخت انداز میں دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گور گور کر دیکھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، آپ مجھے میرا قرض واپس نہیں ادا کرو گے. اس جگہ تک ہم نے اس لیکچر میں پڑھا تھا. سو ان ٹوڈے لیکچر وی ول کنٹینیو دیٹ اسٹوری اینڈ ول پروسیڈ فردر. سو لیٹس اسٹارٹ. ریڈنگ کی طرف آتے ہیں. I have not known the family of Abu Muttalib to delay in repaying debts. After seeing what the Rabbi did to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Umar's eyes swelled with anger. He looked at the Rabbi and said, "O enemy of Allah, do you talk to the messenger of Allah and behave towards him in this manner?" The Rabbi turned away and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said to Hazrat Umar, "You should have given us sincere counseling rather than act as you did. Go and repay him his loan and give him 20 sa, a measurement of weight, extra because you scared him." Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu went to the Rabbi, repaid him the debt and gave him an extra 20 sa of dates. The Rabbi asked Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu why, and he replied, "The messenger of Allah ordered me to give it to you because I frightened you." So this was the reading of the today's lecture. Now you have to note the difficult words and its meaning. It is shown on your screen. Now coming to the translation of the text. I have not known the family of Abu Muttalib to delay in repaying debts. I have not known میں نہیں جانتا the family of Abu Muttalib ابو مطلب کے خاندان کو to delay in repaying debts کہ وہ قرض کی ادائی میں تاخیر کرے. یعنی اس کا مطلب ہوا کہ میں ابو مطلب کے خاندان کو قرض کی ادائیگی میں تاخیر کے بارے میں نہیں جانتا. I have not known the family of ابی مطلب مجھے ابی مطلب کے خاندان کے بارے میں معلوم نہیں to delay in repaying debts کہ وہ قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرتے ہیں.
After seeing what the Rabbi did to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو دیکھنے کے بعد کہ ربی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ eyes swelled with anger. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی. حضرت عمر's eyes swelled with anger. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی. He looked at the Rabbi and said. اس نے ربی کو دیکھا یعنی گورا اور کہا، او enemy of Allah، اے اللہ کے دشمن، do you talk to the messenger of Allah and behave towards him in a manner. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید ابن ثنا سے کہا کہ اے اللہ کے دشمن، تم اللہ کے رسول سے اس طریقے سے بات اور برتاؤ کرتے ہو. یعنی آپ اس کا مطلب یہ ہو کہ زید ابن ثنا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے تھے. تو حضرت عمر نے زید ابن ثنا کو کہا کہ اے اللہ کے دشمن، تم اللہ کے رسول کے ساتھ اس طریقے سے بات اور برتاؤ کرتے ہو. The Rabbi turned away. ربی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گیا، یعنی اس نے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو وہ گھبرا گیا. and he turned away، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گیا. and حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said to حضرت عمر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، you should have given us sincere counseling rather than act as did. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ کو ہمیں اچھا مشورہ دینا، مخلصانہ مشورہ دینا چاہیے تھا، نہ کہ ایسا کام کرنے، یعنی آپ کو ایسا کام کرنے کے بجائے ہمیں مخلصانہ مشورہ دینا چاہیے تھا. You should have given us sincere counseling، آپ کو ہمیں مخلصانہ مشورہ دینا چاہیے تھا. rather than act as you did، نہ کہ اس طرح کام کرنے کا. go and repay him his loan، جاؤ اور اس کا قرض ادا کرو. and give him 20 سا a measurement of weight extra because you scared him، جاؤ اور اس کا قرض ادا کرو اور اسے 20 سا جو کہ وزن کا ایک پیمانہ ہے جو اس وقت عرب یعنی سعودی عرب میں رائج تھا، اس کو زیادہ دے دو کیونکہ آپ نے اسے ڈرایا ہے. go and repay him his loan، جاؤ اور اسے اپنا قرض واپس کر دو. and give him 20 سا a measurement of weight extra because you scared him، اور اس کو 20 سا جو کہ وہ وزن کا ایک پیمانہ ہے اسے زیادہ دے دو یا اضافی دے دو کیونکہ آپ نے اسے ڈرایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ went to ربی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربی کے پاس گئے. repaid him the debt، اس نے اس کا قرض ادا کیا. and give him an extra 20 سا of dates، اور اسے 20 سا کھجور اضافی دیے. the Rabbi asked حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ why، ربی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کیوں آپ نے مجھے 20 سا اضافی کھجور دیے. and he replied، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، the messenger of Allah ordered me to give it to you، اللہ کے رسول یا اللہ کے پیغمبر نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسے آپ کو دوں. because I frightened you، کیونکہ میں نے آپ کو ڈرایا ہے. تو یہ آج کا لیکچر ختم ہوا. today's lecture is ended، so you have to read it and understand it and also try to learn the difficult word in this lecture. آپ کا ہوم ورک یہ ہوا کہ جو ڈیفیکلٹ ورڈ یعنی مشکل الفاظ ہے اسے اپنے جملوں میں استعمال کریں تاکہ اس کے معنی آپ پر اور بھی واضح ہو جائے. تھینک یو فار لسننگ ٹو مائی لیکچر.